کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام، اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی یہ عرض کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے وہ مصائب دیکھے، وہ مشکلات، کہ جیسے اگر انسان تصور کرتا ہے تو ایک مرد بھی اس قدر جو ہے وہ مصائب برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی نسبت مردوں کا دل مضبوط ہوتا ہے، لیکن ایک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ مصائب دیکھے، اس قدر شہادتیں دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا جملہ کہ جو اس کے بالکل برعکس ہے، مصائب کس طرح سے، اور آپ کے جملہ زبان سے نکلا ہے کہ ما رأیت الا جمیلہ، بی بی کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ لمستحقیہا، اما بعد۔ ناظرین کرام، سرزمین نجف اشرف، مقدس بارگاہ امیر المؤمنین کی سرزمین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے چند کلمات کی تشریح علماء کی زبانی آپ کی خدمت میں آپ کے اس چینل سے بیان کرنا مقصود ہے۔ یقیناً جناب زینب کی شخصیت پہ اگر گفتگو کی جائے، اگرچہ علماء عامہ نے بھی بہت گفتگو کی ہے، اور مصر کی بہت سی خواتین نے کتاب جناب زینب کی سوانح حیات پہ تالیف کی ہیں، اپنوں نے تو لکھا ہی ہے، وہ تو بہرحال حق ہے لکھا جائے، لیکن غیروں نے بھی بہت لکھا ہے۔ اور جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی ولادت 5 جمادی الاولیٰ، جو مشہور تاریخ ہے علی اختلاف الاقوال، 6 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً 4-5 برس رسول اللہ کے ساتھ، اور تقریباً 34 یا 35 برس امیر المؤمنین اپنے بابا کے ساتھ، اور 44 یا 45 برس اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ، پھر 55 یا 54 برس اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر 62 ہجری تقریباً مشہور قول جو ہے 15 رجب کو جناب زینب کی شہادت ہوئی۔ واقعہ کربلا سے پہلے جناب زینب کی سیرت کو اگر مطالعہ کیا جائے اور پڑھا جائے تو اتنا کچھ علماء نے بیان نہیں کیا ہے، نہیں لکھا ہے لیکن بہت کم ہے۔ لیکن واقعہ کربلا میں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا جو کردار ہے، اور جو شخصیت ہے، اور جو علماء نے اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی سب نے بیان کیا ہے، واقعاً جناب زینب کی شخصیت جیسا کہ آپ نے کہا ایک نمونہ عمل ہے۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک عنوان بن جاتے ہیں۔ جناب زینب کی شخصیت، جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے کلام میں کہا کہ کوفہ میں جب خطبہ دے رہی ہیں تو لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ علی بول رہے ہیں، یعنی خالق نہج البلاغہ، مالک فصاحت و بلاغت، امیر البلاغت کی بیٹی کلام کر رہی ہے تو کیا فصاحت و بلاغت ہوگی اس کے کلام میں۔ یقیناً جناب زینب کے بعض کلمات ایسے ہیں جو آج ایک عنوان بنے ہوئے ہیں، یعنی اس پر مستقل گفتگو کی جا سکتی ہے برسوں برس، یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کا کلام ہے۔ انہی میں سے ایک جملہ یہ ہے وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، یہ جملہ زبان زد خاص و عام ہے، خصوصاً ایام عزا میں جناب زینب کا یہ جملہ مشہور و معروف ہے، اور ہر خطیب اس کو پڑھتا ہے، ولو مصائب کے وقت گریز لیتے ہوئے یہ جملہ پڑھتا ہے۔ لیکن یہ جملہ جناب زینب کا جو ہے وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، یعنی بھائی قتل ہو چکا ہے، بیٹے قتل ہو چکے ہیں، بھتیجے قتل ہو چکے ہیں، بھانجے قتل ہو چکے ہیں، اور اسیری کے عالم میں جناب زینب ہیں، یعنی لاش سے گزر کر کوفہ پہنچی ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ وہاں پر جب ابن زیاد نے بدکلامی کی ہے جناب زینب کو خاکم بدہن اذیت دینے کے لیے تاکہ یہ خاتون ہے اور ڈر جائے، تو جناب زینب نے کیا جملہ کہا؟ یہی وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا۔ یہ جملہ جناب زینب کا ایک عنوان ہے، یہ جملہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ایک حدیث کا پس منظر ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں ہر انسان اضطراب میں ہے، ہر انسان پریشانی میں ہے، جسے آپ تعبیر کرتے اسٹریس میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب زینب کے یہاں اضطراب نہیں ہے، جناب زینب کے یہاں اسٹریس نہیں ہے، جناب زینب کے یہاں اطمینان ہے صلوات اللہ علیہا۔ حالانکہ کتنے مصائب کو برداشت کر کے کربلا سے چلی ہیں، اور کوفہ میں دربار میں شرابیوں کا مجمع ہے، مگر جناب زینب کے یہاں اطمینان، سکون، اسٹریس نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے کہ پروردگار یہ کیا ہوا۔ اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ خالق نہج البلاغہ،
مالک فصاحت و بلاغت کی بیٹی ہے، اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے بقول عالمہ غیر معلمہ ہے۔ اور مرحوم شہرودی نے اس جملے کا ترجمہ جو کیا ہے عالمہ غیر معلمہ کا، یعنی جس نے طبعی طریقے سے علم حاصل نہ کیا ہو، جیسے ابھی ہم ہیں، مدرسے جاتے ہیں، استاد ہے، اس کے سامنے ذانع ادب طے کرے، وہ ہم کو پڑھائے، ایک زمانہ لگ جاتا ہے ایک منزل تک پہنچنے کے لیے، بلکہ جناب زینب کا علم وحی و الہام کے ذریعے ہے۔ یعنی یہ میرے الفاظ نہیں، مرحوم شہرودی کے الفاظ ہیں، وحی و الہام۔ اگرچہ ان سے سوال بھی کیا گیا کہ جناب زینب اور وحی الہام یہ کیسے ہو سکتا ہے، وحی تو نبیوں پر ہوتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، قرآن آپ پڑھیں تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی، تو وحی نبوت کا خاصہ نہیں ہے۔ یا مثلا جو شہد کی مکھی کے لیے جیسے کہ کہا گیا کہ دل میں بات ڈال دینا، انہوں نے پھر اقسام بیان کی ہیں وحی کی۔ تو خلاصہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی، امیر بلاغت، امیر فصاحت و بلاغت، مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ من جملہ امیر المؤمنین